الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ معزز و محترم حاضرین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت عزیزان من حضرت امام عالی مقام امام حسین والرفقاء رضوان اللہ علیہم اجمعین 10 محرم دی شام تو پہلے آپ اور آپ دے تمام رفقاء جامع شہادت نوش فرما چکے سن مگر یاد رکھیے امام عالی مقام دی زندگی نو سیرت دے اعتبار نال مختلف ادوار وچ تقسیم کیتا جائے گا حضرت امام حسین دا بچپنا یعنی او دور جڑا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحبت وچ گزارے ہیں اس تو بعد اگلا دور او دور ہے جیڑا امام عالی مقام نے اپنی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا دی صحبت وچ گزارے اس تو اگلا دور امام عالی مقام دی زندگی دا او دور ہے او زمانہ ہے جیڑا آپ نے اپنے بھائی امام حسن دی وزارت وچ انہاں دی صحبت وچ گزارے امام علی اور امام حسن پہلا دور نبی پاک نال پھر اپنی امی جان نال پھر مولا علی نال پھر امام حسن نال پھر وہ دور ہے جڑا امام نے اکیلے گزارے او شہادت تک امام حسن دی شہادت تو لے کے آپ دی شہادت تک
اس تو اگلا دور امام علی مقام دی شہادت تو بعد آپ دے سر انور دے دفن ہون تک اور قیامت تک ہے. اسی ہون اس دور وچ سفر کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایک تھیوری عطا فرمائی ہے. تھیوری وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو شہید ہو جائے اس نو مردہ نہ آکھو. صرف 2-3 جملے بولاں گا پھر آگے گزرنا ہے کہ شہید نو مردہ نہ آکھو. دنیا دے تمام مذاہب دے اندر لفظ شہید صرف دین اسلام وچ بولیا جاتا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ مثلا ہندوؤں دا کوئی مر جائے تو ہندو لغت وچ کوئی لفظ نہیں کہ جڑا مادر ملت تے انہاں دے عقیدے دے مطابق ہندوستان تے جنگ وچ قربان ہو جائے ہندی وچ ان کی آکھنا ہے لفظ موجود نہیں. اس واسطے وہ بھی شہید آندے. لیکن قرآن کریم نے فرمایا کہ جو اللہ دے راستے تے شہید ہو جائے اس نو مردہ نہ آکھو. ایک آیت فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سوچو بھی مردہ نہ. حالانکہ دین سوچ تے پابندی کوئی نہیں، سوچ تے فتویٰ نہیں لگدا، لیکن شہادت و رتبہ ہے کہ اللہ شہید دی موت نو سوچن بھی نہیں دیتا. سوچو بھی مت کہ شہید مردہ ہے. اللہ تو عزیزم شہید دی زندگی بڑی اعلیٰ زندگی ہے، مگر رسول اللہ دی حیات برزخی اس تو بھی اعلیٰ زندگی ہے. کچھ اعزازات نہ کہنا یہ چاہنا کہ جو نبی دے نام تے مر جائے، جو نبی دے نام تے مر جائے رب تے انہوں نہیں مردہ کہن دیندا. کیا اپنے نبی نو مردہ کہن تے رب راضی ہوئے گا؟ حضور نو مردہ نہ آکھو. اتھے ایک جملہ عرض کر دیا اپنے ساتھیاں کہ ہر انسان مر جائے او دی بیوی نو اگے نکاح کرن دی اجازت عدت گزرن تو بعد. طلاق دی عدت 3 مہینے، بندہ مر جائے تے عورت دی عدت 4 ماہ تے 10 دن. جی بھائی صاحب سمجھ آ گئی؟ لیکن عدت پوری کرن تو بعد عورت نو اجازت ہے کہ او اگے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ اس دا انج کہہ لو سادہ سمجھ آئے گی کہ جس دی او شریک حیات سی او حیات نہیں رہا. وہ عورت جس دی شریک حیات سی بیوی سی او حیات نہیں رہا، لہذا او اگے نکاح کر لوے. لیکن قرآن پاک دی سری نس ہے کہ اللہ فرمایا نبی دیاں بیویاں نو نکاح کرن دی اجازت نہیں. پاویں نبی قبر تشریف لے گئے بیویاں نو نکاح کرن دی اجازت نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مر جان انہاں دیاں بیویاں نو نکاح کرن دی اجازت ہوندی ہے، تو تہاڈا نبی تے اجے بھی زندہ ہے، بیویاں نو نکاح دی اجازت کیوں ہوئے گی؟ ادھے نال ریلیٹڈ ایک جملہ اور سن دے جانا. اگر حضور زندہ نے اور بیویاں نو نکاح دی اجازت نہیں تو یہ دا مطلب ہے بیویاں حضور دے نکاح وچ نے. تو اگر کوئی عورت
کسے مرد دے نکاح وچ ہوئے اس عورت نو گالی اس مرد نو گالی ہوندی اس عورت نو نہیں ہوندی. لہذا اگر کوئی بدبخت اما عائشہ صدیقہ دے بارے برے الفاظ منہ چوں نکالے تو اس نو یاد رکھنا چاہیے کہ اما عائشہ آج بھی محمد الرسول اللہ دے نکاح وچ نے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. شہید ایسی موت ہے ہر مردے نو کفن دی بھی حاجت ہے غسل دی بھی حاجت ہے مگر شہید نو نہ غسل دی حاجت ہے دینا چاہو تے تہاڈی مرضی لیکن شہید نو غسل دی حاجت شہید نو کفن دی حاجت نہیں. شہید نو خون آلود دفن کرو. جس خون ان دشمن نہ لڑدیاں دین تے بڑ لگا ہے تیر لگا ہے نیزہ لگا ہے تلوار لگی ہے ٹینک دا شیل لگا ہے کوئی چیز لگی ہے وہ دا خون دے وجود تے تو اس نو اس حالت وچ دفن کرو کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جدو قیامت والے دن شہید اٹھے گا تو اس سے خون سمیت اٹھے گا اور جدو شہید میدان کربلا آئے گا. ایک پوائنٹ نوٹ کر لو بلڈ دی سمیل ہوندی ہے بلڈ دی سمیل ہوندی ہے اور اتنی اچھی نہیں ہوندی ٹھیک ہے لیکن جدو شہید آئے گا میدان کربلا وچ تو اس دے بلڈ دی اتنی خوبصورت خوشبو آئے گی کہ جڑا حشر دے میدان معاشرے چ لوگاں پسینہ آیا ہوئے گا او دی ساری بدبو شہید دے خون نال دور ہو کے معاشر خوشبودار ہو جائے گا. ایسی ہوا او دے خون نال خوشبودار ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ فرمائے گا اے میری رات اپنی جان قربان کرنے والے کی منگنا ہے مانگ کی منگنا ہے تو شہید عرض کرے گا یا اللہ پھر زندگی دے پھر دشمن نہ لڑاں پھر تیرے راہ تے قربان ہو. تو اللہ فرمائے گا ہن تے حشر قائم ہو گیا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو شہید عرض کر گئے یا اللہ جدو تیرے راہ تے لڑدیاں میرے وجود تے گولی ٹینک یا کوئی چیز زخم لگا سی نا جیڑا ادو میں نو نظارہ آیا سی نا جیڑا اس وقت نور دا جلوہ میں ویکھیا سی یا اللہ اس تو بعد تیری جنت اچ بھی وہ سواد نہیں آیا جیڑا اس ویلے آیا سی. کیونکہ قبر جنت دا شہید دی قبر جنت دا باغ ہوئے پھر اس نو جنت وچ بھی سواد نہیں آیا جو اس ویلے اس وقت شہید نو انوار الہی دا دیدار ہوندا ہے. جدو شہید رتبہ شہادت تے فائد ہوندا ہے تو اس نو انوار الہی دا دیدار ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ دے نور اس دے سامنے گزر دے. اور علماء فرمان دیں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن سامنے ہوئے تے بیبیاں نو ہاتھ کٹین دی درد نہیں ہوندی جدے سامنے ذات پاک دے نور دے جلوے ہون انہوں گولیاں دی درد نہیں ہوندی وہ نظاریاں جمعب ہو گیا. اے ہے رتبہ شہادت اور اتنا بڑا رتبہ ہے کہ لوگ اس دی آرزو کر دیں اے اللہ سانو رتبہ شہادت نصیب فرما. حضرت عمر بن خطاب فرمان دے سان اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک والموت فی بلد رسولک. یا اللہ منو شہادت عطا فرما اپنے راہ وچ اور عطا بھی حضور دے شہر وچ فرما. تو پھر انہوں نے دعا اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی. عزیزان من تو جو بھی شہید ہے
اس دے مراتب اور درجات بہت زیادہ نے قرآن اور سنت وچ۔ شہید تا ایک پاسے نا، شہید جس گھوڑے تے سوار ہوئے اس گھوڑے دا جس پتھر تے پیر لگے دوڑ دیاں وہ دے تو جڑا غبار نکل دا ہے اور چنگاریاں نکل دیاں، اللہ فرما دین والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اے میرے راستے تے چلنے والے مجاہد، جس گھوڑے تے تو سوار ہیں اس گھوڑے دے قدماں چو نکلن والے غبار دی بھی اللہ نو قسم ہے۔ ارے بھائی صاحب آپ سمجھ ایک ایسا خوبصورت اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ بھئی میں تے نہیں نہ قسم پہ اٹھاندا، اللہ قسم اٹھاندا ہے۔ تسی کس طرح موازنہ کرو گے؟ ساڑھی تے عقل ہی چھوٹی ہو گئی، ساڑھے تے لفظ ہی چھوٹے نے کہ اگر کوئی عام شہید دی نسبت گھوڑے نال، گھوڑے دی اگو پیر نال، پیر دی اگو پتھر نال، پتھر تے پیر دے ملاپ نال جیڑی وچوں چنگاری ہوگی، اللہ او دی قسم اٹھاندا ہے۔ جدوں والعادیات ضبحا، جدوں گھوڑے تیز دوڑ دے نا تے انہاں دا سانس تیز چلدا ہے تے سیٹی دی آواز آوندی ہے، انہاں دے سانس دی تیز آواز آوندی ہے، اللہ اس آواز دی قسم اٹھاندا ہے۔ بھائی صاحب آپ کو مسئلہ سمجھنا چاہیے، آپ نے دیتے تھوڑا دماغ نو زور دینا چاہیے۔ شاید عقیدت دا پنچھی کسے تھان تے پڑ جائے، شاید عقیدت دا پنچھی اپنی پرواز کسی جگہ تے پہنچ جائے، ممکن تے نہیں پر کچھ چار پر تے مارے گئی نا۔ اگر عام شہید دے گھوڑے دے قدماں چو نکلن والی چنگاری اللہ نو اتنی پیاری لگی ہے کہ اللہ دی قسم اٹھائیے تے جڑا کربلا وچ نبی دا نواسا شہید ہویا ہے اس دی شہادت دا رتبہ میرے تے تیرے ذہن وچ آ کیویں سکدا ہے؟ بھائی سن، میں اے آکھاں گا عقل نکلی ہے، شان وڈی ہے، لفظ چھوٹے نے، بھائی صاحب مقام بڑا ہے، احاطہ اور ادراک ممکن ہی نہیں، احاطہ اور ادراک ممکن ساڑھے منہ وچ لفظ یہ نہیں کہ اس یہ دس سکیے حسین پاک دی شہادت کتنی بڑی۔ اقبال ایک جملہ بولے، اب فرما دیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدر مانیے زبہن عظیم آید پسر۔ اے مولا علی تے حضرت حسین دا ایک خوبصورت توازن موازنہ کیتا ہے اقبال نے۔ اقبال فرما دیں کہ باپ ہوئے جیڑا بسم اللہ دی بے اور بے دا نکتہ ہے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدر۔ ایک بزرگ نے ساڑھے سلسلہ علیہ نقشبندیہ دے بزرگ نے، انہاں دی کتاب ہے فصل الخطاب، اس دے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھیا ہے، خواجہ محمد پارسا ایک صوفی بزرگ نے، مطلب صوفی ویسے عالم بھی نہیں، اگلے سارے صوفی عالم ہوندے آئے، یہ رواج پیچھے آیا ہے کہ جڑا صوفی ہوئے وہ عالم نہیں ہوندہ، یہ پیچھے رواج پہ گئے، اگلے سارے عالم ہی صوفی ہوندے آئے اور صوفی عالم ہوندے آئے۔ تو خواجہ محمد پارسا نقشبندی فرما دیں کہ اللہ نے سارے آسمانی علوم نو قرآن جمع کیتا، قرآن دے سارے علوم نو اللہ نے سورہ فاتحہ جمع کیتا، سورت فاتحہ دے سارے علوم نو اللہ نے بسم اللہ جمع فرمایا، اور بسم اللہ دے سارے علوم نو بسم اللہ دی باب جمع فرمایا، اور مولا علی فرما دے سن آنا نکتہ تو تحت البا، وہ جڑا بعد تھلے نکتہ ہے وہ علی دی ذات ہی ہے، یعنی علی تمام علوم دا منبع اور مرکز نے، سرچشمہ نے۔ تو اقبال آدھن اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدر، باپ بسم اللہ دی با ہے،
مانیے ذبح عظیم آئد پسر اسماعیل نو بچا کے اللہ نے انہاں دے بدلے جڑی ذبح عظیم دیتی ہائی وہ دی تفسیر کرنا اس کے کربلا وچ مولا حسین جلوہ گر ہویا مانیے ذبح عظیم آئد تو سارے شہداء دی شہادت سنیے سارے شہداء دی شہادت ہی حسین آلہ شہید باویں ہون کسے جنگ شہید ہوئے بھائی صاحب شہید تو پھر شہید ہی ولیکن میرے نبی پاک سرکار فرماندے ہیں ہر مرن والا او دی روح نو علیین مقام تے رکھیا جاندہ ہے ایک روحانی مقام ہے علیین لیکن جدو شہید مرے تو دی روح نو علیین اچ نہیں رکھیا جاندہ بلکہ نور دیاں کندیلاں عرش دے اللہ دے عرش دے تھلے لٹکیاں ہوئی شہید دی روح نو سبز رنگ دے پرندے دی کالب اچ ڈالیا جاندہ ہے اور اس نو اللہ دے عرش دے تھلے ایک کندیل عطا کیتی جاندی ہے کہ تیری اے رہائش گاہ ہے اور وہ اللہ دے عرش دے تھلیوں پرواز کر دے نا پرندے روحانی اور جنت اچ اڑ دے نے اور جدو انہاں دا جنت دی سیر تو جی بھر جائے اور پھر واپس اٹھے آکے پھر اللہ دی عرش دی چھائیں اٹھران دے تو شہید دا بھئی پروٹوکول ہی الگ ہے تو حسین فقط شہید نہیں اس نو صرف ایک جملے نال سمجھ لو حضرت جعفر تیار شہید ہوئے انہوں نے بازو قلم ہوئے وہ جنت اچ پرواز کر دے سن لیکن جبریل عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ دوجے شہید نیویں پرواز کر دینا جعفر دوجیاں شہیداں نال اونچے اڑ دینا تو حضور نے فرمایا جبریل جعفر دوجیاں نال اونچی پرواز کیوں کر دینا تو جبریل امین نے کہی تھی یا رسول اللہ دوجے صرف شہید نے جعفر شہید بھی نہیں تے آپ دے چچا دے بیٹھے بھی نہیں تو بھائی صاحب اگر چچا دے بیٹے دی پرواز ساریاں شہیدہ تو بلاندے تے رسول اللہ دے اپنے بیٹے دی پرواز دا کی عالم ہوئے گا آپ موازنہ کر سکتے ہو اسی مطلب سوچن دا زاویہ دے سکنے ہیں ایک کھڑکی کھول سکنے ہیں کہ اتھو بھی سوچ سکتے ہو لیکن توڑ نہیں پڑھا سکتے اتنی بندے کو طاقت نہیں ہوتی ایک زاویہ کھول لی دے کہ اتھو بھی چیک کر سکتے ہو کہ حسین کتنا بڑا شہید ہے تو میرے مولا حسین دی شہادت دا جو آغاز ہویا تو ایسا حسین ہویا کہ آپ دا سر انور اور باقی شہداء دے سر سارے یزیدیاں نے قلم کر لے دھڑاں تو الگ کر لے اور تمام شہداء نو دو حصیاں میں تقسیم کر دیتا یعنی سر الگ کر لے اور دھڑ الگ کر لے اور 72 سر یزیدیاں نے تقسیم کیتے جتنے قبائل اور سردار یزید دی طرف جنگ حصہ لے رہے سن انہوں اتنے سر دیتے گئے 4 ہی دے 5 ہی دے حصے 7 ہی دے حصے کہ جدو بادشاہ کو تسی پیش ہوو تے تواڈے قبیلیاں نو اعزاز ہوئے کہ آل رسول دے اتنے فرد میں شہید کیتے نے اتنے فرد میں شہید کیتے نے تو اس اعزاز نال پیش ہو خولی بن یزید نو خولی اس دنا میں اس بدبخت نو امام علی مقام دا سر دیتا گیا اور وہ دی وجہ یہ ہوئی وہ دی وجہ لکھی ہے مورخین نے کہ باقی سر ساریاں لے لے لیکن کوئی اس سر نو اٹھاندہ نہیں سی پاویں انہاں شہید کر رہا سی نا اے پتہ سانے کہ جدو گزرنا ہے تے سر نواز رسول دا چکیا ہونا ہے تے لانتاں پینی ہیں وہ اس ڈر تو کوئی نہ لے خولی نے کیا تسی من دے دیو اس نے وہ سر اپنے قبضے چلے لیا کہ اے میں لے جاؤں گا تو میں انعام لما گا باقی سارے تقسیم ہو گئے صبح ابن زیاد نے ابن سعد نے جڑے اس دے بندے قتل ہوئے سن اس جنگ میں انہوں دفن کیتا جنازہ بھی پڑھی اور دفن بھی کیتا مگر کربلا دے سیدہ دے لاشے دفن نہیں کیتے گئے نہ اس نے اجازت دیتی ہے
نہ اس نے آپ دفن کیتے نے نہ دفن کرن دی اجازت دیتی ہے۔ جدو ظہر ہوئی پیشی ہوئی 11 محرم دی ظہر ہوئی تو ابن سعد نے حکم دیتا کہ اٹھ جڑے نے انہاں نو تیار کیا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب دے اندر لکھیا ہے کہ جنہ اٹھاں تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو سوار کیتا گیا ہے انہاں اٹھاں دے اتے پالان نہیں سن۔ اے داتا صاحب نے کشف المعجوب وچ لکھا ہے، فارسی کشف المعجوب جو کتاب ہے، کہ وہ دے اتے پالان نہیں سن، ننگے پشت والے اونٹ سن، تو شہزادیاں نو انہاں اتے سوار کیتا گیا۔ اور جدوں قافلہ تیار ہو گیا حضرت سجاد مدینہ شریف بیٹھے ہونا نا، تو آپ دی جو پنڈلی ہے نا تو ایک جگہ تو گوشت نہیں سی، امام زین العابدین دی پنڈلی اتے گوشت نہیں سی، پنڈلی مبارک ہوتے، تو کسے پوچھا کہ اے ابن رسول اللہ اے تواڈی پنڈلی اتے گوشت کیوں نہیں؟ تو آپ دی آنکھیں جو موٹے موٹے آنسو گرے تے فرمایا میں کربلا تو شام تک جیڑی پیر وچ بیڑی پائی سی وہ سخت آئی، لگدیاں اس نے میرے گوشت تو اندر میری ہڈی تک اثر کیتا ہے، اس وقت دا نشان ہے، اور پاؤں مبارک دی پنڈلی مبارک دی ہڈی تو گوشت ہٹ گیا ہوا سی۔ سرکار نو بیڑی پہنائی گئی اور اس وقت آپ بیمار بھی سن، بخار بڑا سخت سی آپ لوگ، تو بخار دی حالت وچ آپ دے پیراں وچ لوہے دی بیڑی پا کے ہتھاں وچ زنجیر پائے گئے، اور آپ دی جو ایک قطار سی اٹھاں دی او دا جڑا مہار سی وہ آپ دے ہاتھ وچ پھڑائی گئی، اور باقی سوار سن، آپ پیدل سن۔ مہار پھڑ کے جدو ٹرے نا بھائی صاحب تو اے منظر بڑا دردناک ہے۔ سارے امام کا نیزے تے سی، تو کوفی ظالمہ نے او نیزہ جدے ہوتے امام پاک دا سر سی وہ امام زین العابدین نو پھڑا دیتا۔ ہن حالت اے بے کہ پیراں وچ بیڑیاں نے، ایک ہاتھ وچ اٹھاں دی مہار ہے، دوجے ہاتھ وچ نیزہ ہے جدے ہوتے بابے دا سر سوار ہے، لیکن میں صدقے جاواں زہرا دیا بچیاں دے صبر سے سرکار نے اپنے سفر دا موڑا آغاز فرمایا۔ تو ترتیب ایسی ہے کہ جو اونٹ آپ نے پکڑے ہوئے سن انہاں اٹھاں ہوتے سب تو پہلے اٹھتے حضرت سیدہ زینب سوار سے۔ جدو میرے امام خیمے والی جگہ تو اونٹ چلائے تو اس جگہ تے آئے جس جگہ تے او دھڑ پیس ہے، تو میرے امام روئے، آہ نکلی زبان چو، ٹھنڈی آہ نکلی سینے، تو پھپھی جان چکے پیچھے سن، فرما دیا نے بیٹا تو صابران دی اولاد ہے، صبر کر، ہائے کیوں نکلی ہے تیری؟ سید سجاد نے بڑا دردناک جملہ بولے اپنی پھپھی دی خدمت، عزیزہ نے من 5,500 کلومیٹر سفر ہے، کتنا؟ 5,500 کلومیٹر سفر ہے جڑا سیدہ نے کیتا ہے جدید میئرمنٹ دے مطابق۔ 5,500 کلومیٹر سفر ننگیاں اٹھاں تے کرنا، اے کہنا ہو رہے، اے بھائی سب کرنا ہو رہے۔ میں ایک بندے پوئے سوال کیتا سی تھنیڑے جی پینڈے، اے دا کی مطلب ہے، اے فرق کی ہوندہ ہے؟ اس نے کہا شاہ صاحب یہ گل دسن والی نہیں، یہ بڑا مشکل ہوندہ ہے اونٹ دے اتے بیٹھنا اگر پالان نہ ہو، لیکن انہوں دی مجبوری آئی۔ عزیزان من و گرامی قدر سنگیو،
شاہزادے نے گزرن لگیا جدو روئے نے پھپھی جان نے پوچھے بیٹا کیوں روئے ہو؟ سجاد عرض کرتے نے پھپھی ذرا تکو تے صحیح اتے وینا تے بابے دا سر نظر آؤں ہے جدو تھلے وینا بابے دا دھڑ نظر آؤں ہے براواں دیاں لاشاں نظر آؤں ہیں پچھو وینا تے پھپھیاں اٹھاں تے نظر آؤں دیاں سامنے شام دا بازارے پھپھی غیرت مند نہ روے تے کی کرے فرمایا ان اللہ مع الصابرین بیٹا رونا سفر جاری رکھ تیرا تے میرا امتحان ہے میرے امام نے قدم چند قدم چلے سیدہ زینب پاک دی سواری اس جگہ تو گزریے جتھے مولا حسین ستے آئے مدینے ملمو کر کے فرما دیا نے واہ محمد آہو ہاذا حسین بلا راہو نانا تیرے کندیاں تے سون والا تیرے موڈیاں تے کھیلن والا تیرے سینے نال سون والا حسین خون دی مہندی لاگے کربلا دی ریت اوڑ کے ستا پہ آئے ہاذا حسین بالعراہو اللہ اکبر کبیرہ میرے مولا حسین پاک سرکار دی پھپھی جان دا اونٹ گزرے ہے مڑ تیسرا گزرے ہے اللہ اکبر حسین پاک دی زوجہ محترمہ نے بھائیا اجڑے سہاگ بیک کے کوئی کنہ دکھی ہوندہ ہے اے کوئی حسین دی بہن تو پوچھے کوئی حسین دی زوجہ محترمہ تو پوچھے جدو چوتھا اٹھ گزرے آؤ دیتے سکینہ پاک سوار آئی پچھو آواز آئی بی بی زینب ذرا اٹھ روکو فرمایا خیر ہوئے فرما دیا نے جدو سکینہ پاک دی سواری گزرن لگی ہے اپنے اونٹ تو تھلے اتر کے بابے دے سینے نہ لگ کے رون لگ پیانے شہزادی تھلے گر گئیانے اونٹ روکے گئے حضرت سجاد پچھو مڑ کے ویکھیا تے بہن بابا جان دے گلے نہ لپٹ کے رون دیئے وے بابا تیری دھی دا سفر شروع ہوئے دھیانو دعا دے کے ٹوری دائے عزیزہ نے محترم شاہزادی نے اٹھا کے پھر سوار کیتا گیا جدو تھوڑا جا اور سفر ہویا کربلا تو زیادہ دور فرات نہر نہیں سی قافلے نے موڑ کٹیا فرات نظر آئی حضرت سکینہ زور زور نہ رو رہی نے زور زور نہ رو پہیاں نے شاہزادی دیاں چیخاں سڑیاں سیدہ زینب فرما دیا نے میری سکینہ ہون کیوں روئی ہے تے سیدہ سکینہ دیا نظران دا تاکب کی تاجدو ویک کے رو رہیاں آئیاں تے ویکھیا فرات دا کنارہ ہے ایک بکریاں دا ایڑ پانی پی رہے حضرت زینب سمجھ گئیاں دی کیوں رو دیئے خیال آیا یہی فرات ہے جدہ پانی جانور پی رہے نے پر میرے اصغر ویر نو نصیب نہیں ہویا عزیزان من و گرامی قدر احباب رسول اللہ دی آل دا قافلہ چلدا 85 کلومیٹر سفر ہے کوفے تو کربلا تو کوفہ 85 کلومیٹر سفر ہے عزیزان محترم و گرامی قدر احباب آپ احباب نو اللہ برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ نو خیر عطا فرمائے بڑے باوقار اور کرمہ والے بندے ہو محبت والے لوگ ہو انشاءاللہ جدوں میں اگلے جمعے تے پھر اس جگہ تو انشاءاللہ پھر میں اگے جڑا نا او ابن زیاد دے دربار تک اور دربار میں جو واقعات ہوئے انشاءاللہ میں او دے اتے عرض کرانگا اللہ آپ سب احباب ترادی ہوئے اور اگلے جمعے انشاءاللہ میں اس وقت بیان کرانگا وما علینا